السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر مون۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، آج کل وہ بہت ہی عام بیماری، موسمی بیماری ہے۔ اس کی ویکسینیشن بھی آج کل چل رہی ہے اور موسم بھی اسی کا ہی ہے۔ وہ وہ بیماری ہے گل گھوٹو کی۔ آج ہم گل گھوٹو کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ بہت ہی خطرناک جانوروں کی بیماری ہے۔ یہ جانوروں کی چھوت دار بیماری، یعنی کہ جو ایک جانور سے دوسرے جانور میں منتقل ہوتی ہے بڑی جلدی۔ یہ عام طور پر گائیوں اور بھینسوں دونوں میں ہوتی ہے۔ یہ بیماری زیادہ تر جو ہے بھینسوں میں ہوتی ہے اور جھوٹیوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے۔ جو جھوٹیاں جوان ہوتی ہیں ان کو زیادہ متاثر کرتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی گل گھوٹو کی جو بیماری ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں ہوتی ہے۔ یہ بیماری عام طور پر برسات کے موسم میں ہوتی ہے اور اس بیماری کا سبب ایک بیکٹیریا بنتا ہے جس کا نام ہے پاسچوریلا ملٹوسیڈا۔ اس کی تصویر بھی آپ کو دکھائیں گے کہ یہ اس کی شکل کیسی ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر سانس کی نالی میں رہتا ہے اور یہ تب افزائش پاتا ہے، تب یہ اس کی پرورش ہوتی ہے جب اس کو حالات سازگار ملتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل برسات کا موسم ہے تو برسات میں حبس بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس موسم میں اس کو موقع مل جاتا ہے افزائش پانے کا، یہ بڑھتا ہے اور آگے پھر بیماری پیدا کرتا ہے۔ اب چونکہ یہ جو ہے بیماری گل گھوٹو کی، یہ دو طرح کی اس میں علامات دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ گلے پر حملہ کرتا ہے جس میں گلا سوجتا ہے، اور دوسرا یہ پھیپھڑوں پر حملہ کرتا ہے۔ تیسرا جو ہے یہ آنتوں پر بھی حملہ کرتا ہے، یعنی کہ اس کی تین طرح کی علامات ہوتی ہیں، تینوں ڈیفرنٹ ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر اس کا حملہ جو ہے وہ گلے پر ہو تب اس کی کیا علامات ہوں گی۔ اس کی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں درجہ حرارت جو ہے 105 سے 7 تک بڑھ جاتا ہے۔ اس میں جانور کا گلا سوج جاتا ہے، جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور سست ہو جاتا ہے، دودھ کی پیداوار کم ہو جاتی ہے اور جانور کے منہ سے رالیں ٹپکتی ہے۔ گلے میں سوجن کی وجہ سے جانور کو سانس لینے میں مشکل پیش ہوتی ہے، جانور منہ کھول لیتا ہے، زبان باہر نکال لیتا ہے اور سانس بند ہونے کی وجہ سے جانور مر جاتا ہے۔ اس میں میکسیمم جو ہوتا ہے نا، زیادہ سے زیادہ جانور کو 8 گھنٹے تو میں نے بہت زیادہ بتا دیے ہیں، اس سے بھی کم ٹائم ملتا ہے جانور کو سروائیو کرنے میں۔ اگر اس کا بروقت علاج کر دیا جائے تو جانور کے بچنے کے چانسز ہوتے ہیں، نہیں تو جانور فوری مر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری اگر گل گھوٹو کا حملہ پھیپھڑوں پر ہو تو تب جانور کی کیا علامات ہوتی ہیں۔ تو اس میں جانور کا درجہ حرارت جو 104 سے 5 تک ہوتا ہے، اس میں جانور کا گلا نہیں سوجتا ہے، منہ کھول کر سانس لیتا ہے، زبان باہر نکال کر سانس لیتا ہے، اور اگر زیادہ دیر ہو زبان نیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جانور سانس بند ہونے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ اب جو زبان نیلی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھیپھڑے جو ہے نا آکسیجن پوری نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے جانور کا جسم جو ہے وہ تھوڑا سا نیلاہٹ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری اگر جو ہے اس میں اگر آنتوں پر حملہ کرے تو اس میں علامات یہ ہوتی ہیں کہ جانور کا نظام متاثر ہوتا ہے، جانور کو بھوک لگ جاتی، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، جانور پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھی اس میں 3-4 اقسام۔ اس کے علاوہ چوتھی اس میں سیپٹیسیمک، اس میں جانور کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو بیماری اس قسم میں جانور بہت جلدی مرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ گل گھوٹو کی بیماری کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے جانور کو گل گھوٹو کی بیماری ہے۔ تو اس کی تشخیص کے لیے سب سے پہلے تو اس کی ہسٹری جو ہے مالک سے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ اس کی کیا علامات تھیں، کیا تھا، کتنی دیر ہوئی ہے۔ دوسرا، ہم خود اس کی علامات دیکھ سکتے ہیں موقع پر کہ کیا واقعی اس کا گلا سوجا ہوا ہے، یا جو علامات میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں اس میں سے اگر وہ ویسی علامات ہیں تو ہمیں کنفرم ہو سکتا ہے۔ تیسرا، اس کا جو لعاب دہن ہوتا ہے، جو لعاب ہوتا ہے وہ لیبارٹری میں ٹیسٹ کروانے سے۔ اب آپ کو یہ ایک اور بات بتا دوں کہ یہ بیماری جو ہے زیادہ تر لعاب کے ذریعے ہی دوسرے جانوروں کو زیادہ پھیلتی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا کہ ہمارے جانوروں کو گل گھوٹو کی بیماری ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی یہ علامات کیا کیا ہیں۔ 3-4 قسم کی علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں، تشخیص بھی بتا دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ تو اگر تو جانور کو بہت ہی ایکیوٹ ہے، بہت ہی زیادہ جانور بہت ہی مشکل میں ہے، تو تب اس کا کسی ماہر ڈاکٹر کو بلا کر وہ اس کا نا آپریٹ کر دیتے ہیں سانس کی نالی کا۔ اس میں ایک عارضی طور پر نالی لگا دیتے ہیں جس سے جانور ناک کی بجائے، منہ کی بجائے اس نالی سے سانس لیتا رہتا ہے، تو جانور کو پھر آہستہ آہستہ ساتھ ٹریٹمنٹ کرنے سے جانور تھوڑا سا سروائیو کر جاتا ہے۔ اگر تو ایسا ممکن ہے تو جانور کی فوری ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اگر تو جانور کو فوری ہوا ہے، ابھی آپ کو فوراً پتہ چل گیا ہے، تو تب اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ اس میں جو ڈرگ آف چوائس ہے آج کل جو بہت ہی زیادہ لگایا جاتا ہے وہ سیفٹی فار سوڈیم جو ہے سالٹ، یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اور بہت ہی کارآمد ہے۔
اس کے علاوہ سلفر ڈرگز بھی پہلے یوز کرتے تھے لیکن اب بہت کم کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو اور بھی بتاتا ہوں کہ جو بخار کو کم کرنے کے لیے اس میں جو زیادہ تر ہیں وہ فلوون وغیرہ، نویلجن وغیرہ اور اس طرح کی جو انجیکشن وغیرہ ہیں یہ بخار کو کم کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ڈائکلو امپیول لگائے جاتے ہیں، سر کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے بخار کو کم کرنے کے لیے۔ اور ساتھ میں اس میں جو اسٹیرائڈ ہے نا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک اسٹیرائڈ ہی ہوتا ہے جو ایسی حالت میں جانور کو سروائیو کرنے میں تھوڑا سا ٹائم دیتا ہے، سوجن کو جلدی ریکور کرتا ہے اور جانور جو ہے تو سانس لینے میں بھی تھوڑی سی بحالی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو پہاڑوں پر انسان چڑھتے ہیں اور سب پہاڑوں پر جو ان کو سرو کرتے ہیں ان کو تو وہ اپنے ساتھ جو ہے اسٹیرائڈ وغیرہ لے جاتے ہیں تاکہ جہاں پر آکسیجن کم ہو تو وہ لگا کر تھوڑی بہت اب میں ان کو ٹائم مل جاتا ہے اور آگے جانے کا۔ تو ایسے ہی بالکل جانوروں میں بھی ہے کہ جب ان میں آکسیجن کم ہو رہی ہو یا سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو تو اگر ہم فوری طور پر اسٹیرائڈ لگا دیں تو جانور کو تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے سروائیو کرنے کا۔ تو اس کے علاوہ سانس کی نالی کو کھولنے کے لیے امائنو فائلین لگائی جاتی ہے، 25 ml بڑے جانوروں میں لگائی جاتی ہے۔ ہنگامی حالت میں ٹریکیا کی وہ جو میں نے آپ کو بتایا وہی اس کا آپریٹ وغیرہ کر کے تو اس کو آپریٹ کر کے تو عارضی طور پر وہاں سے سانس لیتا ہے جانور۔ اب دیکھتے ہیں ہم نے اس کا کنٹرول کیسے کرنا ہے، اس بیماری کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ یہ جانور برسات کے موسم میں بھی زیادہ ہوتی ہے، تو برسات کے موسم میں اس کے فانسی ٹیکے بھی لگتے ہیں۔ مئی، جون اور نومبر دسمبر اس کے مہینے ہیں جس میں اس کے فانسی ٹیکے لگتے ہیں۔ عام طور پر سال میں 2 دفعہ یہ ٹیکے لگواتے ہیں لیکن اب جو سرکاری ویکسین آئی ہے وہ صرف سال میں 1 دفعہ ہی لگتی ہے۔ اس کا بیسٹ حل یہی ہے کہ اس کی جو ہے جانور کو فوراً پھانسی ٹیکے لگوانے چاہیے۔ جیسے ہی موسمی لحاظ سے جو جانور کو پھانسی ٹیکے لگ جائیں تو وہ جانور اس بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی جانور اگر کوئی ہمارا جانور بیمار ہو جائے تو اسے دوسرے جانور سے فوری الگ کر دینا چاہیے۔ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی کھرلی، اس کے جو پٹھے وغیرہ ہیں وہ ہر چیز کے لحاظ سے ہر چیز دیکھنی چاہیے۔ جیسا کہ آج کل کووڈ-19 میں ہو رہا ہے کہ بہت خیال کیا جاتا ہے پیشنٹ کا، تو ایسے ہی یہ بھی مریض ویسا ہی ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ میں جو جراثیم میں منتقل ہو جائیں تو یہ بیماری آگے بھی پھیل سکتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے کوئی کویشچن کرنا ہو یا کوئی سوال کرنا ہو یا پوچھنا ہو کچھ بارے میں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کر دیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔